نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کرم سامعین، پروفیسر عبدالخود چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر ہم نے بات کی تھی۔ اب میں نے کچھ احادیث پیش کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں 40 احادیث ہیں آپ کی، تو ان میں 6 احادیث پیش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کو 40 احادیث یاد ہوں تو بے شک ان کا ترجمہ یاد ہو، ضروری نہیں عربی متن یاد ہو، تو جب اس کی موت واقع ہوگی، آگے ایک دن تو مرنا ہے نا، تو بظاہر وہ قدرتی موت ہوگی لیکن وہ شہادت کا رتبہ ہوگا۔ تو اب حدیث مبارکہ آپ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کو میری ایسی 40 احادیث پہنچائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نفع دیا، تو اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آل صفحانی حلیت الاولیاء سے یہ ماخوذ ہے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے محل بنایا، اسے بہت عمدہ اور راستہ پہ راستہ بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ پس لوگ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں اور حیرانی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہ لگائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں اور میں انبیاء کا خاتم یعنی آخری نبی ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون و نحن الاولون یوم القیامہ، اور ہم سب آخر والے یعنی آخری نبی کی آخری امت قیامت کے دن سب سے اول مقدم ہوں گے، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ ہم سے پہلے والوں کو کتاب ہم سے پہلے عطا ہوئی، اور ہمیں ان سب امتوں اور سب نبیوں کے بعد بطور آخری نبی آخری امت بھیجا گیا۔ نمبر 4، حضرت ابو حازم نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ اگلی 5ویں حدیث ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا، عقیل کی روایت میں زہری نے بیان کیا، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ کئی بار عاقب کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ نبی، بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں محمد آمن ہوں اور ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذی کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اب یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں آج کے لیکچر کی، بالکل اوپر والی حدیث مبارکہ حضرت جبیر بن مطعم کے بیٹے حضرت محمد بن جبیر نے بیان کی ہے۔ 8ویں حدیث، حضرت امام مسلم نے سکا راویوں کے ذریعے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے، وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور میں صاحب توبہ نبی اور صاحب رحمت نبی ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔